بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل پہ مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس کتاب کا دوسرا باب پڑھنے کا آغاز کر دیا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ تعامل یعنی برتاؤ، اور اس میں ٹوٹل 6 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 199 پہ اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور جس میں اس میں باپ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے۔ باپ کے حوالے سے لکھا ہے، باپ کے ساتھ نیکی کا پہلا قدم یہ ہے کہ باپ کے حق اور اس کی قدر و منزلت سے آگاہی حاصل کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ سنن الترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207، اور اس کے بعد پھر اگلی نیکسٹ ہیڈنگ ہے ساتھ میں کہ باپ نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے، تیرے باپ کا حق یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو کہ وہ تیری جڑ ہے اور تو اس کی شاخ ہے، جان لے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ پس جب بھی تو اپنے اندر کسی نعمت کا مشاہدہ کرے جس سے تجھے خوشی حاصل ہو تو جان لے کہ تیرے لیے اس نعمت کا سرچشمہ تیرا باپ ہے۔ پس خدا کی حمد و ثنا اور اس نعمت کے حساب سے اس کی قدردانی کر۔ اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 263، اور ہم اس کتاب کے پیج 200 پر آ گئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اس بارے میں فرمایا ہے، باپ کا فرما بردار بن، اس کے ساتھ نیکی فروتنی اور خاکساری برت، اس کی تعظیم کر اور اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کر، کیونکہ باپ جڑ ہے اور بیٹا اس کی شاخ ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا تو خدا بیٹے کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ اپنی جان و مال اور آبرو کو ان پر قربان کر، تیری جان اور تیرا مال باپ کا ہے، پس دنیا میں بہترین طریقے سے اس کی پیروی کر اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا اور طلب رحمت کیا کر۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جس کتاب کا وہ نوٹ کر لیجیے، فقہ الرضا صفحہ نمبر 334 اور بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 76 اور 77۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو اولاد پر ظلم کرنے کا حق حاصل ہو، کیونکہ اگر وہ ظلم کرے تو وہ اولاد کی طرف سے عاق محسوب ہوگا۔ راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان کو اپنے بیٹے کے مال میں کتنا حق حاصل ہے؟ فرمایا کہ روزانہ کی خوراک کے برابر، البتہ اسراف کے بغیر، اور وہ بھی احتیاج اور مجبوری کے وقت۔ راوی نے پوچھا، پس آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپ نے ایک شخص سے فرمائی، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی؟ امام نے جواب دیا کہ وہ شخص اپنے باپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا اور اس نے کہا تھا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ نے میری ماں کی میراث کے بارے میں مجھ پر ستم کیا۔ باپ نے کہا، میں نے اس مال کو اسی بیٹے اور اپنے اوپر خرچ کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے سے فرمایا کہ تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، حالانکہ اس باپ کے پاس کوئی مال نہ تھا تیرے خیال میں، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے تیرے خیال میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازم تھا کہ اس باپ کو بیٹے کی خاطر قید کر لیتے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 136۔ ہم پیج نمبر 201 پہ آ گئے ہیں کتاب کے۔ اب یہاں پہ مزید ہیڈنگ ہے، باپ کے ساتھ مسلسل نیکی۔ لکھا ہے، باپ کی موت کے بعد اس کے حق میں دعائے خیر کی نصیحت کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مروی ہے کہ جو کوئی اپنے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ نیکی کرے لیکن اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعا نہ کرے، خدا اس کا نام قاطع رحم، اور یہ قاف الف تو این رہ میم، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ رشتہ داری کے حق کو پامال کرنے والا، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر پڑھتے ہیں کہ خدا اس کا نام قاطع رحم رکھے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے فقہ الرضا صفحہ نمبر 334، بہار الانوار جلد نمبر 71 اور 77، یا 71 سے 77 تک ہے، اور یا 71 اور 77 ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کرتا رہے لیکن ان کی موت کے بعد ان کے قرض ادا نہ کرے اور ان کے لیے استغفار نہ
کرے تو خدا اسے آق عین الف قاف اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے یعنی کہ والدین کا نافرمان قرار دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الزہد صفحہ نمبر 33۔ آگے چلتے ہیں، اب ہیڈنگ ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی، اس میں والدین آ گیا ہے، اب یہاں باپ کا نام نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ریڈنگ کی تھی اس میں ماں کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز تھیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ ہیڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی مذمت کی ہے اور اس کے برے انجام سے ڈرایا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی تحقیر اور اہانت کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ شخص جس کے والدین اسے آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیں تو وہ ان سے کہے کہ وائے ہو تم پر، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا کا وعدہ، عذاب کا وعدہ قطعی ہو چکا ہے۔ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں۔ اور حوالہ ہے سورہ احقاف آیت نمبر 17 اور 18 میں ہمیں اس کا حوالہ مل رہا ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 202 پر آ گئے ہیں۔ اس آیت کا مقصد صرف کافر اولاد کی مذمت نہیں بلکہ اس کا محور والدین کی اہانت و تحقیر کی مذمت ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے سورہ اسراء آیت نمبر 23 کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ والدین پر ظلم سے پرہیز کرو، کیونکہ والدین کا نافرمان انسان اور جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، یعنی والدین کا نافرمان انسان اور جو کوئی بھی ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے سونگھی جاتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا والدین کی نافرمانی کا سب سے کم ترین درجہ اف کہنا ہے، اور یہ اف کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی کم تر درجہ ہوتا تو اللہ اس سے منع کرتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ان والدین کی طرف غصے سے دیکھے کہ جنہوں نے اس پر ظلم کیا ہو تو خدا اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ آگے چلتے ہیں، عقوق عین قاف واو قاف اور بریکٹ میں لکھا ہے والدین کے حق کی پامالی، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، عقوق کا شدید ترین مرحلہ انہیں قتل کرنا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والدین پر کیے جانے والے ہر ظلم کے اوپر ایک اور ظلم موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنے والدین میں سے ایک کو قتل کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس سے بڑا ظلم عقوق میں سے کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348۔ پھر لکھا ہے عقوق والدین سے مراد ان پر ظلم کرنا، انہیں ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا ہے جن کے باعث والدین کے ساتھ رشتہ داری کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مجمع البحرین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 215، اور لکھا ہے آگے عین قاف قاف۔ اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 203 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کے بعض آثار، لکھا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی اخروی سزا کے علاوہ دنیاوی نقصانات کی بھی موجب ہے۔ اب یہاں پر ہم نے تھوڑی سی تفصیل ہمیں حاشیے میں نظر آ رہی ہے، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 50، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ علل الشرائع صفحہ نمبر 749، اور اس کے بعد پھر آگے کی طرف ہم چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے کہ میری عزت و جلالت اور عظمت کی قسم، اگر ماں باپ کا نافرمان آدمی تمام انبیاء کی عبادت بجا لائے تب بھی اسے قبول نہیں کروں گا۔ اور یہ ہے حوالہ جامع السعادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271۔ پھر لکھا ہے امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقوق یعنی والدین کی نافرمانی قلت، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ گھرانے کے افراد کی موت اور دنیاوی ذلت کا موجب میم واو جیم بے موجب بنتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 71 اور صفحہ نمبر 84۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق والدین کو ستانے کے دنیاوی عواقب میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے باعث دعا قبول نہیں ہوتی اور معنوی فضا، یہ جو معنوی فضا کا ورڈ ہے یہ بریکٹ میں ہے، تاریک ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر
نمبر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے والدین کے لیے دعا۔ مومنین کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے علاوہ والدین کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی دعا پڑھا کریں اور خدا سے ان کے ساتھ نیکی، ان کے احترام اور ان کے ساتھ ادب برتنے کی توفیق طلب کریں۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت علیہم السلام پر رحمت نازل کر، انہیں اپنی بہترین رحمت، درود، برکت اور سلامتی کے ساتھ مختص فرما۔ اور اس کے بعد لکھا اے اللہ، اے ارحم الراحمین، میرے والدین کو اپنے ہاں عزت سے نواز اور تیری طرف سے رحمت فرما۔ اس کے بعد یہ دوسری دعا تھی۔ تیسری دعا ہے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کے بارے میں میرے اوپر لازم ذمہ داریوں کی معرفت میرے دل میں ڈال دے، مجھے اس بارے میں پورے کا پورا علم عطا فرما، پھر تو مجھے جو کچھ سکھائے اسے کام میں لانے کی توفیق عطا فرما، نیز میں نے تجھ سے جو علم حاصل کیا ہے اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے تاکہ میرا کوئی علم عمل سے عاری نہ رہے اور میرے اعضاء و جوارح کو وہ چیزیں گراں معلوم نہ ہوں جو میں نے سیکھے ہیں۔ اور اب ہم یہ چوتھی دعا پڑھنے جا رہے ہیں، اور جبکہ ہم پیج 204 پہ آ چکے تھے، ہم پڑھ رہے ہیں چوتھی دعا کا ترجمہ کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ہمیں اس کے ذریعے عزت عطا کی ہے، محمد و آل محمد پر درود سلام بھیج جس طرح تو نے اس کی برکت سے لوگوں کی گردنوں پر ہمارا حق قرار دیا ہے۔ پانچویں دعا ہے خدایا ایک مطلق العنان بادشاہ کی ہیبت کی طرح ان دونوں کی ہیبت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے ایک مہربان ماں کی طرح ان دونوں کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اے خدا میری طرف سے میرے والدین کی اطاعت اور ان دونوں کے ساتھ میری نیکی کو میرے لیے اس طرح پسندیدہ اور محبوب قرار دے جس طرح تھکی ہوئی آنکھوں کے لیے نیند پسندیدہ ہوتی ہے اور پیاسے انسان کے ہاں پانی پسندیدہ ہوتا ہے، تاکہ میں اپنی خواہشات پر والدین کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی مرضی پر ان کی مرضی کو مقدم رکھوں، نیز میں اپنے ساتھ ان دونوں کی قلیل نیکی کو بھی کثیر سمجھوں جبکہ ان دونوں کے ساتھ میری کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سمجھوں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 205 پر، اور اب دعا نمبر 6 ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کہ اے اللہ ان دونوں کے سامنے میری آواز کو پست اور نرم، ان کے لیے میری گفتگو کو خوشگوار، ان کے لیے میرے مزاج کو نرم اور میرے دل کو ان کے لیے مہربان قرار دے دے، نیز مجھے ان کے لیے نیک اور شفیق بنا دے۔ اب دعا جو ہے 7ویں نمبر پہ، آئیے مل کے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں نے میری جو تربیت کی ہے اس کی انہیں اچھی جزا عطا کر، میری تکریم پر انہیں ثواب دے، اور انہوں نے میرے بچپن میں میری جو حفاظت کی ہے اس کے بدلے تو ان کی حفاظت فرما۔ اب 8ویں نمبر پہ دعا ہے، اس کا ترجمہ خدایا اگر ان دونوں کو میرے ہاتھوں سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری طرف سے انہیں کوئی ناپسندیدہ امر لاحق ہوا ہو یا ان کا کوئی حق میری طرف سے ضائع ہوا ہو تو اسے ان کے گناہوں کی بخشش، ان کے درجات کی بلندی اور ان کے حسنات میں اضافے کا ذریعہ قرار دے، اے وہ جو گناہوں کو ان سے کئی گنا بڑی نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اور ہم اس کے بعد اب صفحہ نمبر 205 کو مکمل کر کے پیج نمبر 206 پر آ گئے ہیں، اور ہم یہاں پہ دعا ہی جاری ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدایا اگر انہوں نے میرے اوپر اپنی زبان یا اپنے عمل کے ذریعے کوئی زیادتی کی ہو یا میرا کوئی حق ضائع کیا ہو یا میرے بارے میں اپنی واجب ذمہ داری ادا نہ کی ہو تو میں انہیں بخش دیتا ہوں اور معاف کرتا ہوں، اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے عواقب سے انہیں نجات دے، کیونکہ میں اپنے بارے میں ان پر کوئی الزام نہیں لگاتا، میرے ساتھ ان کی نیکی کو کامل سمجھتا ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ برتاؤ کیا اس سے ناخوش نہیں ہوں۔ ہاں اے میرے پروردگار میرے اوپر ان کا حق واجب تر ہے، ان کا احسان بیشتر ہے اور ان کا کرم عظیم تر ہے، میں عدل کے ساتھ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا اور انہیں ان کے عمل جیسا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے میرے معبود وہ دونوں طویل عرصے تک میری تربیت کرتے رہے، میری حفاظت میں سخت تکالیف اٹھاتے رہے اور میری خوشحالی کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو تنگ دستی اور سختی میں مبتلا رکھا۔ اب تک ہم 10 نمبر جو
دعائیں تھیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور اب 11ویں نمبر پہ جو دعا ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہت بعید ہے کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں اور ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں نبھا سکوں، خواہ میں جتنی کوشش کروں، پس اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج اور میری مدد فرما۔ اے وہ بہترین ہستی جس سے مخلوق مدد طلب کرتی ہے، مجھے توفیق دے۔ اے بہترین ہادی جس سے ہدایت طلب کی جاتی ہے، مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جنہوں نے اپنے آباء اور اپنی ماؤں سے بدسلوکی کی، اس دن جب ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دعا نمبر 12 نمبر پہ جو دعا دی گئی ہے، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 207 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر لکھی ہے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد اور آپ علیہ السلام کی آل اور آپ کی ذریت پر رحمت نازل فرما، اور تو نے اپنے مومن بندوں کے آباء اور ان کی ماؤں کو جس بہترین اور مخصوص اجر سے نوازا ہے وہ میرے والدین کو بھی بطور خاص عطا فرما۔ اب آئیے دعا نمبر ہم 13 پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کہ اے اللہ میری نمازوں کے بعد نیز میرے شب کے لمحات میں سے کسی لمحے اور میرے دن کی گھڑیوں میں سے کسی گھڑی ان دونوں کی یاد کو میرے ذہن سے محو نہ کرنا۔ دعا نمبر 14 اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے بخش دے کیونکہ میں نے والدین کے حق میں دعائے خیر کی ہے، ان دونوں کو بخش دے کیونکہ ان دونوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، خدایا تو ان سے ہمیشہ راضی رہ کیونکہ ان دونوں کی سفارش میں کرتا ہوں، اپنے کرم کے طفیل انہیں امن اور امان اور سلامتی کے مقامات تک پہنچا دے۔ دعا نمبر 15 خدایا اگر تو ان دونوں کو پہلے ہی بخش چکا ہے تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرما، اور اگر تو مجھے بخش چکا ہے تو ان دونوں کے حق میں میری شفاعت قبول کر، تاکہ ہم تیری مہربانی کے طفیل تیری طرف سے عطا ہونے والی عزت و شرف کے گھر میں نیز تیری مغفرت و رحمت کے ٹھکانے میں باہم جمع ہو جائیں۔ بے شک تو عظیم فضل و کرم والا ہے، تیرے احسانات قدیم ہیں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے یہ صحیفہ کاملہ سجادیہ دعا 24۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 208 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہے کنبے کے ساتھ نیکی۔ اب لکھا ہے کنبہ یا گھرانہ تعمیر انسانیت اور انسانی آرام و سکون کا پہلا مرکز ہے، اور یہ سورہ روم کی آیت کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا، آیت نمبر 21 کا، اور ساتھ ساتھ یہ یہاں پر جو کتاب کا ساتھ ساتھ سورہ اعراف 2 کی آیت نمبر 189، یہاں پہ 2 صورتوں کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر لکھا ہے جس کی نگہداری ایک سنگین ذمہ داری محسوب ہونے کے علاوہ دنیاوی اور اخروی رنج و عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ ہے حوالہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا یہاں پر۔ پھر قرآن اور حدیث میں گھرانے کو خاص اہمیت دی گئی ہے، نیز گھرانے کو پروان چڑھانے کے حوالے سے بہت سے آداب و احکام بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ، یہاں پہ حوالہ تو نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شادی، طلاق اور نفقہ اور میراث سے مربوط آیات ملاحظہ ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے گھرانے کی خوشحالی، آسائش، پیش رفت اور نشو و نما کے لیے ان آداب و احکام کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور گھرانے کی نجات اور آسائش کے لیے دعا کرتا رہے۔ اب آئیے نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے اپنی زوجہ اور بیٹے کو مکہ لے آئے تو وہ بارگاہ الہی میں یوں دست دعا ہوئے کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے بعض، بریکٹ میں لکھا ہے اسماعیل اور ان کی اولاد، بریکٹ کلوز ہو گیا، بعض کو تیرے بیت مکرم کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا ہے، اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے، نیز انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام زبردست تبلیغی جد و جہد کے باوجود لوگوں کو ہلاکت سے نہ بچا سکے تو آپ نے اپنے با ایمان گھرانے کی نجات کے لیے یوں دعا کی کہ پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان لا چکے ہیں، بریکٹ کلوز، ان لوگوں یعنی کہ قوم لوط کے برے کردار کے عواقب سے نجات عطا فرما۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 169 میں ہمیں یہ ملے گا، اور ہم کتاب کے پیج نمبر
209 پر آ گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے مخارج کا بندوبست کرنے کی خاطر اپنے بیٹوں کو حاکم مصر کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق گندم کے حصول کے ذریعے قحط اور بھوک سے نجات حاصل کریں، یہاں تک کہ یعقوب نے گندم کے حصول کی خاطر دوسرے سفر میں اپنے چہیتے بیٹے بنیامین کو بھی دیگر بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہاں پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 اور 68 تک ہم کو دیکھنا ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ محسوب ہوتی ہے۔ میم ہے سین واو بے۔ مومن اپنے لیے نیز اپنے گھرانے اور اپنی زوجہ کے لیے جو کچھ کماتا ہے اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 239۔ نیز فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں کہ جو اپنے گھرانے کے لیے سب سے اچھے ہوں، میں اپنے گھرانے کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 555۔ نیز فرمایا جو شخص بازار جائے، کوئی تحفہ خریدے اور اسے اپنے گھرانے کے پاس اٹھا کر لے جائے، وہ اس شخص کی طرح سے کہ جو محتاجوں کے پاس صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب العمالی صدوق صفحہ نمبر 577۔ پھر آگے چلتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے کا فرمان ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رزق طلب کرے نیز حلال کمائی کو اپنے اور اپنے گھرانے پر خرچ کرے، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93۔ آگے چلتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو جائے، پھر وہ خدا اور اس کے رسول کو ضامن بناتے ہوئے اپنے گھرانے کے لیے خوراک کے طور پر مطلوبہ مقدار قرض لے اور اس قرض کی ادائیگی سے پہلے مر جائے تو مسلمانوں کے پیشوا پر لازم ہے کہ ان کے قرض کو چکائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی تنگ دست ہو جائے تو وہ فضل خداوندی کی تلاش میں سفر کرے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو محزون نہ بنائے۔ میم ہے زے واو نون۔ اور یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 329۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 210 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر یہی لکھا ہے کہ یہی حدیث مختصر تفاوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے، اور اس کا حوالہ دیا ہے اوالی العالی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193۔ یہ جو پہلے ہم نے پڑھی تھی اسی حدیث کے بارے میں جو کہ ہم نے حدیث پڑھی، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو کہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھرانے کے ساتھ نیکی و احسان کرنا چاہے اسے اپنی بساط کے مطابق ایسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالدار کو چاہیے کہ اپنے گھرانے کی کشائش فراہم کرے، اور یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 11۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کھانا۔ ہیڈنگ کے بعد ہم نیچے جو مزید تفصیلات ہیں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مومن کو چاہیے کہ تمام خوشیوں اور نعمتوں میں اپنے گھرانے کو شامل رکھے، یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی ان کے ساتھ شریک رہے۔ ارشاد قرآنی ہے کہ اللہ نے رزق و روزی میں تم میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، لیکن جنہیں برتری دی گئی ہے وہ اپنے غلاموں کو اپنا رزق اور اس سے آزادانہ استفادہ کرنے کا موقع دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ یہاں پر یہ حوالہ ہے کتاب سورہ نحل اور کی آیت نمبر 71 کو ہمیں دیکھنا ہوگا، تو ہمیں یہ وہاں پہ اس کے بارے میں تمام تفصیلات ملیں گی۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص خود خصوصی کھانا کھائے اور اپنے گھر والوں کو اس میں شریک نہ کرے، اور یہ حوالہ تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387 میں ہم کو ملے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواضع کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کھائے۔ آپ کا فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیزوں سے آگاہ نہ کروں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ متکبر محسوب نہیں ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ ہیں: چوپانی چے و پہ الف نون چھوٹی ہے اور بکری کو باندھنا۔ نیکسٹ ہے پشمی لباس، پیشین میم چھوٹی ہے،
پشمی لباس پہننا، پھر ہے محتاجوں کے ساتھ بیٹھنا، پھر لکھا ہے گدھے اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سستی سواری بریکٹ کلوز پر سوار ہونا، اور مرد کا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا۔ اور یہ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 اور 255۔ اور یوں ہم اب آ گئے ہیں پیج نمبر 211 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے دوسروں پر گھر والوں کا تقدم۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے اسلامی ثقافت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ انسان اپنے گھرانے کو دوسروں پر ترجیح دے۔ بہت سی احادیث اس اصول پر دلالت کرتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب خدا تم میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے بہرہ مند کرے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اپنے گھرانے سے ابتدا کرو، جو شخص زیادہ قریبی ہے اسے زیادہ مقدم رکھو۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں اگر میں بازار جاؤں اور میرے پاس کچھ پیسے بھی ہوں جس سے میں اپنے گھرانے کے لیے کچھ گوشت خریدوں جس کے وہ محتاج ہوں، تو یہ امر میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ جمعے کے دن اہل خانہ کے ساتھ نیکی۔ اگرچہ اہل خانہ کے ساتھ نیکی ہر وقت پسندیدہ اور مطلوب ہے، لیکن جمعے کے دن اہل خانہ کے ساتھ نیکی و احسان کی خاص اہمیت ہے، تاکہ اس طریقے سے جمعے کے دن کی عظمت کی طرف اور معنویت پسندی کی جانب گھر والوں کی توجہ مبذول ہو۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اپنے گھرانے کے لیے پھل یا گوشت کا اہتمام کرو تاکہ وہ جمعے کی آمد سے شادمان ہوں۔ یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299۔ آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اہل خانہ کی نگہبانی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے آیت کریمہ کو جو سنا تو، اور یہاں پہ آیت کریمہ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب انہوں نے وہ سنا تو پھر اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو، جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو آگ سے بچاؤ، تو اس کے بارے میں پوچھا میں انہیں کیسے بچاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں ان چیزوں کا حکم دو جن کا خدا نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے روکو جن سے خدا نے روکا ہے، بس اگر وہ تیری اطاعت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے انہیں بچا لیا، اور اگر وہ نافرمانی کریں تو تیری ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ ہے حوالہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 179 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 148۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 212 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اہل خانہ کے ساتھ نیکی کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے پوچھا اہل خانہ کی خدمت بڑے گناہوں کا کفارہ ہے، غضب الہی کو فرو کرتی ہے، بہشتی حوروں کا مہر ہے، نیز حسنات اور درجات میں اضافے کے موجب ہے۔ اے علی اپنے اہل خانہ کی خدمت نہیں کرتا مگر صدیق، شہید اور وہ شخص جس کے لیے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا خواہاں ہو۔ اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے قیامت کے دن تم لوگوں میں سے وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس کا اخلاق تم سب سے بہتر ہو اور جو اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور یہ ہے حوالہ عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک اخروی ثواب کے علاوہ دنیاوی فوائد کا بھی حامل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو تاکہ خدا تیری برکت میں اضافہ کرے۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 396۔ امام سجاد علیہ السلام نے اہل خانہ کے ساتھ نیکی کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ خدا کے ہاں تم سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 69۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل خانہ کے حق میں نیکوکار ہو خدا اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہم کتاب کے صفحہ نمبر 213 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص اپنے بھائیوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے
اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 388۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اہل خانہ کی غمخواری کی جزا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے پوچھا، اے علی علیہ السلام، تو نے کس حالت میں صبح کی؟ میں نے کہا، میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور میں حسن و حسین کے لیے فکر مند ہوں۔ فرمایا، اے علی علیہ السلام، اہل خانہ کے لیے محزون ہونا جہنم کی آگ کے آگے حائل پردہ ہے۔ اور یہ ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 91۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اہل خانہ کو تباہ کرنے کی سزا۔ فرمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو اپنے گھرانے کو تباہ کرے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی خود تو کھا پی کر سیر ہو جائے لیکن اپنے اہل خانہ کو بھوکا رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کی ہلاکت کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب دعائم الاسلام اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔ آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاقی کی سزا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگ سعد بن معاذ کو دفن کرنے کے بعد لوٹے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سعد کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ آپ نے ردا اور جوتوں کے بغیر سعد کی تشیع جنازے نے شرکت کی۔ آپ نے جواب دیا، فرشتے ردا اور جوتوں کے بغیر اس کی تشیع جنازے میں شریک ہوئے اور میں نے ان کی پیروی کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک بار جنازے کو دائیں جانب سے اور دوسری بار بائیں جانب سے اٹھایا تو آپ نے جواب دیا کہ میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، وہ جنازے کو جہاں سے تھامتا تھا میں بھی وہاں سے تھامتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسے غسل دینے کا حکم دیا، پھر آپ نے خود اس پر نماز پڑھی اور خود ہی اسے دفن کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بحق تحقیق سعد کو عذاب قبر لاحق ہوا ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاق تھا۔ یہاں پر یہ حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 310 اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 214 پہ آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ اہل خانہ پر سخت گیری کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سختی برتے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اہل خانہ کے ساتھ سختی برتنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب مرد گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی خوف زدہ ہو اور اس کا فرزند خوف سے بھاگ جائے، نیز جب وہ گھر سے نکل جائے تو اس کی بیوی خوشی سے ہنسنے لگے۔ اور یہ ہے حوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 25۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، سب ہیڈنگ کے اولاد۔ لکھا ہے، انسان کی خلقت کچھ ایسی ہے کہ وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ صرف اجتماعی زندگی گزار کر ہی سلسلہ حیات کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اجتماعی زندگی کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اس کے بعد قومی، ملی اور بین الاقوامی سطح کی زندگی کی نوبت آتی ہے۔ اجتماعی زندگی کی عمارت کا پہلا پتھر شادی ہے، اس کے بعد پھر تولید نسل کا مرحلہ آتا ہے۔ قرآن کریم نے فرزند کو زندگی کے لیے باعث زینت قرار دیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 46 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 215 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے افزائش نسل۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی اور افزائش نسل پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں قیامت کے دن دیگر اقوام کے مقابلے میں تمہاری تعداد اور بریکٹ میں لکھا ہے کثرت پر فخر کروں گا، اگرچہ یہ کثرت ایک سخت شدہ بچے کے باعث ہی کیوں نہ ہو۔ سین قاف توئے، سخت شدہ بچے کے باعث ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ سخت شدہ بچہ بہشت کے دروازے پر مسلسل سعی کرتا رہے گا کہ اپنے والدین کو جنت میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے فضل و کرم کے طفیل فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ اس کے والدین کو جنت لے جائیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب، 2 حوالے ہیں، الکافی جلد نمبر 5
اور صفحہ نمبر 334، اور تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 400۔ یہ دونوں حوالے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو گئے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے نیک لوگوں کی آبادی میں اضافہ۔ لکھا ہے آبادی میں اضافے کے مسئلے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صالح لوگوں کی تعداد بڑھے۔ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے ناخلف بیٹے کی غرقابی کے موقع پر اللہ سبحانہ نے اپنے بیٹے کی فکر نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ایک ناصالح عمل یعنی بیٹا ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 46 کا۔ پھر لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالح اولاد کو انسان کی خوش بختی کے عوامل میں شمار کیا ہے، اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 3۔ لکھا ہے محمد سنان نے حضرت رضا سے نقل کیا ہے کہ زنا کی حرمت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ زنا معاشرتی خرابیوں کا اور بچوں کی تربیت سے بے توجہی کا موجب بنتا ہے، اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ اس کے نتیجے میں افراد اور بچے بگڑ جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بے عقل عورت کے ساتھ شادی سے منع کیا ہے تاکہ ناقص بچے پیدا نہ ہوں، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 217 پر 16 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اولاد امانت ہے۔ پھر لکھا ہے اولاد خدا کی امانت، نعمت اور نشانیاں ہیں۔ اب اس کے حوالہ جات میں سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے تمہاری بیویوں کے بطن سے تمہیں بیٹوں اور پوتوں سے جو تمہاری مدد کرتے ہیں نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ شعراء کی آیت نمبر 133 کا بھی ذکر ہے۔ ترجمہ کہ اسی خدا نے تمہیں بہت سے چوپائے اور کئی بیٹے دے کر تمہاری مدد کی ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ماں اور باپ اولاد کی صحت و سلامتی، پرورش اور تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا حوالہ ہے۔ ترجمہ کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ پھر لکھا ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت پر ثواب یعنی کہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اور اس کا حوالہ ہے یہاں پر کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 کہ ترجمہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ بری تربیت پر اب جو ورڈ ہے اس کی میں ہجے کر رہی ہوں، عین قاف الف بے پائیں گے، اور اس کا حوالہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اور یہاں پر ہم اپنی اس ریکارڈنگ کو روک دیتے ہیں کیونکہ اس کے آگے اولاد کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے اور بہت کچھ ہم نے جاننا ہے، وہ ہم ایک ساتھ ہی ایک ریکارڈنگ میں اس کو آغاز کریں گے۔ تو پھر اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔